حق دبایا ہوا ہے کسی کا, سمجھ رہے ہو, وہ حق بہرحال دینا پڑے گا. یہ کوئی قومی مجرم ہے, ایسے جرائم کر کے بیٹھا ہے کہ اس کو معاف کر دیا تو اس کا دوبارہ نقصان امت کو ہوگا. جیسے ڈاکو کی بھی ہمیں قرآن میں مثال ملتی ہے. ڈاکو جو ہے نا, ڈاکو, اب ایک آدمی نے درجنوں لوگوں کو قتل کر دیا اور پکڑائی میں نہیں آ رہا تھا. اب پکڑائی میں آیا تو کہہ رہے بھائی میں تو توبہ کر چکا ہوں. ہم کہتے چلے چکے, آپ ایکچولی 25-30 بندے مار دیے آپ نے, اور آپ نے کروڑوں روپے کھا لیے اور غریبوں کی زکوٰۃ بھی کھا لی. تو ہم نے جی مفتی صاحب کا بیان سنا کہ جو توبہ کر لے تو اس کے ظاہر کو قبول کرنا چاہیے, تشریف لے جائیے. بلکہ توبہ کے 2 ہار بھی اس کے گلے میں ہم نے پہنا دی اور نام بھی رکھ دیا توبہ خان کہ بھئی ٹھپا لگ جائے کہ بھئی یہ کیا ہے. وہ کیا ہے, بڑا اچھا ملک ہے. دوبارہ 5-6 بندے مار دیے اس نے, اور یہ کیا اور وہ کیا, پھر پکڑائی میں آ گیا, پھر کہہ رہے بھائی میں نے کیا کر لی ہے, توبہ کر لی ہے. تو یہ ان جرائم کے بارے میں نہیں ہے, اس لیے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنے میں نقصان کس کا ہے, لوگوں کا. تو یہاں کے بارے میں دوسری حدیث ہے, لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. یہاں عقل مندی دکھانی ہے. ایک ہے کسی کا نجی معاملہ, وہ کیا کر رہا ہے, زنا کیا اس نے, بے حیائی کی, شراب پی, اس کا نجی معاملہ ہے, اس گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. اور اگر پکڑا جائے توبہ کا اعلان کرے تو توبہ کو ماننے کا حکم ہے. 100 دفعہ توبہ کرے, 100 دفعہ توڑے, 101ویں دفعہ میں توبہ کرے گا تو ہمیں پچھلے 100 کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے, ہمیں اس میں بھولنا ہے. 100 دفعہ پکڑا گیا, 101ویں دفعہ میں توبہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم 101ویں دفعہ بھی کہیں سچی توبہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جو ایسے جرائم ہوتے ہیں جس سے معاف کرنے میں لوگوں کا نقصان ہے, تو اس میں شریعت میں یہ پھر نہیں ہے. اس میں یہ کہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسے جاتے. وہاں دوسری حدیث ہے, میں اکثر سناتا رہتا ہوں. ایک جاسوس پکڑا گیا غیر مسلموں میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو قتل کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا. دوبارہ پکڑا گیا, حالانکہ اس کو چاہیے تھا اب جاسوسی نہ کرتا, جاسوس تو لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب پکڑا گیا, نبی کے سامنے لایا گیا, اس نے پھر کہا میری 6 بیٹیاں تھیں غالباً ان کی. تو آپ نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اب نہیں, کیسی شریعت نے حکم دیا ہے. فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. اب حدیث آیت نمبر تو میں پیش نہیں کر رہا, تو پوری آیت پڑھ رہا ہوں. او ینفوا من الارض, فرمایا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں, کہ ان کا فساد یہی ہے. ایک ہوتا ہے چور, جس کو عربی میں سارق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارق. وہ جب پکڑا جائے اور عدالت میں ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو. وہ کہ میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں, بھی ٹھیک ہے, آخرت میں معاف ہو جائے گا, دنیا کی سزا جاری ہوگی. کیونکہ ہم اگر ابھی آپ کو چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں آپ نے دل سے کیا یا اوپر سے کی ہے. تو ایسا نہ ہو دوبارہ چوری کریں, تو ہم پبلک کو آپ کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے, آپ کے توبہ کی بھینٹ. صحیح ہے نا؟ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے. جب تک گرفتار نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے, اب پکڑے گئے ہو اور ثابت ہو گیا تو ہاتھ کٹے گا. تو چونکہ یہ ایک قوم کا مجرم ہے نا, تو اسی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو. چور میں اور ڈاکو میں کیا فرق ہے؟ چور چپکے سے مال لیتا ہے اور پتلی گلی کو تلاش کرتا ہے, چپکے سے بھاگوں. ڈاکو ہمیشہ چوڑی گلی سے آئے گا. وہ ایسا نہیں آئے گا یہاں سے نکلو, ادھر سے لوٹے میں سے نکل کے آیا, ادھر سے لیٹرین میں دریافت ہوا, یا وہ گھر میں شادی میں گئے ہوئے ہیں تو ادھر سے چپکے سے پھلانگ کے آیا اور پھر یوں کھڑکی سے ہاتھ ڈال کے گھڑی نہیں. ایسا نہیں کرتا. وہ آتا ہے بندوق لے کے. تو یہ بڑا مجرم ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ آتا ہے بندوق لے کے, اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, اور وہ بندے مارنے میں آر محسوس. چور تو اپنی جان بچا کے بھاگنے کی فکر میں ہوتا ہے. اس کے یعنی ایک گولی ٹرائگر جو ہے نا اس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, چند پیسوں کے پیچھے لوگوں کی جان لے لیتا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, ان کی بھی توبہ قبول ہے, بشرطے کہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیں.
اگر یہ ڈاکو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے، اور علماء کہتے ہیں توبہ صرف زبان سے نہ کرے بلکہ اس کے عمل سے بھی لگے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، عملی طور پر اس کے آثار ظاہر ہوں کہ بھائی اب اس کا اٹھنا بیٹھنا ڈاکوؤں میں نہیں ہے، نماز روزے کا ماشاءاللہ پہ معاشرے کے ایک شریف انسان اب لگ رہا ہے، پرانی زندگی چھوڑ دی ہے، تو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر اب ڈاکو کی سزا نافذ نہیں ہوگی۔ اور ڈاکو کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اور سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور ایسی جگہ لٹکایا جائے جو پبلک پلیس ہو۔ اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا تصور نہیں ہے، یہ غیروں سے آئی ہے۔ اسلام میں بند کمرے میں کوئی سزا نہیں ہے، جو ہے کھلے عام ہے۔ سمجھ رہے ہو، اسلامی سزائیں کھلے عام ہوتی ہیں تاکہ پبلک ڈرے۔ بند کمرے میں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کیا پتا کسی کو، تو یہ پھانسی میں لٹکا کے اس کی زبان باہر نکل آتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، عبرت لوگوں کو نہیں ہوتی۔ اسلام نے کہا کھلے عام گردن اڑاؤ، تکلیف مجرم کو نہیں ہوگی، وہ تو گیا دنیا سے، کیونکہ سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگیں کٹ جانا۔ سب سے آسان موت کیا ہے؟ گلے کی رگ کٹ جانا، کیونکہ جب تلوار لگتی ہے نا تو وہ جو دماغ اور جو باڈی کا کنیکشن ہے نا وہ سب سے پہلے کٹتا ہے۔ جب کنیکشن ہی ختم ہو گیا تو درد کا احساس ختم۔ اب باڈی تڑپتی بہت ہے، بلڈ نکلتا ہے، وحشت بہت ہوتی ہے، لیکن مجرم کو تکلیف نہیں ہوتی، بس مجرم کو یہ نقصان ہوا زندگی سے محروم۔ لیکن پبلک کو عبرت ٹھیک ٹھاک حاصل ہوتی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا سر ادھر پڑا ہوا ہے اور دھڑ ادھر تڑپ رہا ہے، وہ ایک صاحب نے سعودی عرب میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلے جب بہت زیادہ قصاص کے واقعات ہوتے تھے، اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا، کہہ رہا ہے میں نے سعودی عرب میں ایک کی گردن اڑاتے ہوئے دیکھ لیا جلاد کو، کہہ رہا ہے 2 گھنٹے میں اپنی جگہ کھڑا ہوا کانپتا رہا ہوں، ایسے ہل رہا ہوں۔ تو وہ ایسی عبرت ہوتی ہے کہ قتل کی طرف لوگ نہیں جاتے، بھائی نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے۔ جبکہ پھانسی میں دیکھ لو کسی کو عبرت ہوتی ہے بند کمرے میں، اور اس پہ جو گزرتی ہے نا جس کو پھانسی دی جاتی ہے وہ وہی جانتا ہے، اتنی شدید، کیونکہ گلا گھونٹ کے مارنا، کافی دیر تک وہ پھندے پہ لٹک کے تڑپتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ابل آتی ہیں، اس کی زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ جب پھندے سے اتارا تو اس میں جان تھی، مرا نہیں تھا ابھی تک تکلیف میں تھا وہ۔ تو کون سا قانون اچھا ہے، انگریز کا اچھا ہے یا اسلام کا اچھا ہے؟ بھئی اب اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تو اسی طرح اسلام نے جو کھلے عام ڈکیتیاں کرتے ہیں نا، قتل کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، تو اللہ نے ان کی جو قرآن میں سزا بیان کی، قرآن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسی نہیں ہے جس میں حنفی شافعی اہل حدیث کا اختلاف ہو۔ ہمارے یہاں جو لبرل لوگ ہیں نا، جب اسلامی قانون کی بات کرو تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے تو بڑے اختلافات ہیں۔ بھائی یہ تو قرآن نے بیان کیا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسی سزاؤں کو تو ملک میں نافذ کرنا چاہیے نا کم از کم، کہ اس کو شریعت نے ایک دفعہ مہلت دی ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لے، اور صرف وہ توبہ تو اللہ تو قبول کرے گا، لیکن پبلک جب قبول کرے گی جب آثار سے ظاہر ہو جائے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سزا نہیں ہے۔ لیکن جو اس نے حقوق و لباد ضائع کیے اس کی سزا پھر بھی ملے گی، وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ جیسے ڈاکو نے کسی کا قتل کر دیا، اب کیا ہے کہ وہ 6 مہینے ابھی گرفتاری ہوئی نہیں تھی اور اس نے توبہ کر لی، تو اب ڈاکوؤں والی سزا تو نافذ نہیں ہوگی، لیکن جس بندے کو مارا ہے اس کو قصاص کا اختیار بہرحال بولو بھائی رہے گا، قصاص کا حق اس کو رہے گا۔ بھائی تمہارا بندہ مارا ہے، توبہ کر لی آخرت میں نہیں، لیکن تمہارا حقوق العباد ہے نا، یہ تو تمہارا بندہ مارا تم اس کو مار سکتے ہو، تو یہ رہے گا۔ اور اگر گرفتاری کے بعد اس نے توبہ کی ہے پھر توبہ قبول، آخرت میں پھر بھی یہ یاد رکھو دنیا کی سزا نافذ، آخرت کی توبہ تو ہر وقت قبول ہے، کچھ بھی کر لے آخرت میں تو اللہ معاف کر دے گا، دنیا کے حکام اور ہیں۔ تو اس میں نے بات شروع کی تھی کہ دیکھو جرائم کے بارے میں ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم کسی کو مجرم قرار دے رہے ہیں شریعت کی روشنی میں نا، تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ نمبر 2، جب اس جرم سے کوئی توبہ کا اعلان کر دے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ اس میں تجسس کرو، دیکھو کہ دل سے کر رہا ہے یا اوپر سے کر رہا ہے۔ اگر شریعت کہتی ہے کہ دل سے کر رہا ہو یا اوپر سے کر رہا ہو، آپ کو اتنی گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے، اب ماضی پہ آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے۔ لیکن کچھ جرائم اس نوعیت کے ہیں جس میں معاشرے کو نقصان ہے، جیسے
کرپٹ سیاستدان ہوتے ہیں, کروڑوں روپے کھا گئے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے توبہ کر لی, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ سیروزے کی جماعت میں نکل جائیں, پیسے واپس کریں جو آپ نے کھائے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیسے آپ کو واپس کرنے پڑیں گے. تو جو اس نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں, اسی طرح یاد رکھو بعض جرائم اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ فراڈی آدمی دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کوئٹہ میں وہ جو نیب کے کوئی آفیسر تھے, ان کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تھا کسی خاتون کے ساتھ نا, اور اس کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی تھی. تو میں نے ان کی صفائی میں بیان کیا تھا کہ اگر ایک آدمی نے غلط کیا ہے, نجی معاملہ ہے اس کا, تو اس کو چھپانا چاہیے. لیکن وہ کلپ میں نے ہٹوا دیا, اس لیے ہٹوایا کہ مجھے پوری صورتحال معلوم نہیں تھی, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا, کسی کا معمولی جرم ہو تو وہ ایک دم لوگ پھیلا دیتے ہیں اپنی وہ ایک دشمنی نکالنے کے لیے. لیکن جب لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو اینٹی کرپشن یعنی کرپشن ختم کرنے کے لیے تھا نا, اور اس خاتون کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا, تو ایسے لوگوں کو کے جرم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو جس جگہ پہ بٹھایا گیا ہے اس جگہ پہ آپ کو اس لیے بٹھایا نہیں, آپ کو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بٹھایا گیا ہے نا. اور آپ جیسے تھانے میں کوئی شخص جائے, کوئی خاتون چلی جائے ایس ایچ او کے سامنے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, آپ پلیز میری مدد کریں, اور اللہ نہ کرے کوئی ایس ایچ او اس پہ غلط نظر ڈالے اور اس کی اس قسم پرسی سے ناجائز فائدہ اٹھائے, ایک عام آدمی میں اور اس وقت کی سچویشن میں بولو بھائی فرق. ایک عام آدمی کا کسی سے انلیگل تعلق ہے, غلط ہے, اگر وہ سامنے آ گیا تو چھپانے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی بات نہیں. لیکن ایک آدمی کو حکومت نے بٹھایا ایسی جگہ پر ہے کہ اس کا کام ہے یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے, تو وہ ایسے مجبوری سے غلط فائدہ اٹھائے گا, تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا کہ یار تمہیں یہاں بٹھایا اس کام کے لیے. وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اس کے جرم کو نہیں اٹھاتے, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, تو آج ایک عورت کو برباد کیا اس نے, کل 10 اور عورتوں کو برباد کرے گا وہ.